آج لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے اور میں نے کو ہوسٹ کیے ہیں ملٹی پارٹی کانفرنس دا کرونا وائرس پینڈیمک جو کہ پورا دنیا میں پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں سارے پارٹیسپنٹس کو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس مشکل وقت میں جب ہم سب اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم حوصلہ لیتے ہیں، ہم طاقت لیتے ہیں اس سے کہ پاکستان سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ دیے ہیں۔ ہمارے حکومت کے جو محنت ہے، جو کوششیں ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کیے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بہت سے سجیشنز بھی آئے ہیں جو ہمارا ایک جوائنٹ ریزولوشن میں ہم عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے جس تیزی کے ساتھ اقدامات اٹھانا چاہیے تھے، انفارچونیٹلی کافی جماعتوں کا رائے تھا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے وہ کوئک اینڈ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز نہیں لیے گئے، جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے۔ اور ہم سب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دینے کے ساتھ ساتھ حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وفاق وہ کردار ادا کرے گا جو وفاق کا ذمہ داری ہے۔ The Prime Minister Imran Khan is not the Prime Minister of Islamabad. He has to act as the Prime Minister of the whole country. اور ہم اس ملٹی پارٹی کانفرنس کے تھرو اپنا جوائنٹ ریزولوشن میں وفاق کے سامنے اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھیں گے، ہم اپنے سجیسشنز بھی رکھیں گے۔ اگر ہم پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت وہ کنسنسس پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل وقت میں ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مشکلات کا سامنا پاکستان کے عوام کو کرنا پڑے گا، اس کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا پورا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہر صوبہ کو وہ وسائل پہنچانا پڑے گا جو ان کی ضروریات ہے، جیسے کہ اس وقت ہمیں ٹیسٹنگ کٹس کی ضرورت ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے بڑھانے کی ضرورت ہے، میڈیکل اکوپمنٹ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کا تحفظ کرنے کے لیے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو جتنا وینٹیلیٹرز ہمارے پاس ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں۔ وفاق کو اس ٹائم کو استعمال کرنا چاہیے، صوبے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان میں ہمارا کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے۔ ان سارے ایشوز پہ آج تفصیلی بات ہوا، اور میں ہر ایک سیاسی جماعت کا شکر گزار ہوں کہ سارے سیاسی قیادت نے اپنا رول ادا کیا، اپنا پوائنٹس دی، اپنا سجیسشنز دیے۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاسی جماعتیں اور حکومت کے اتحادی بھی ہمارا اس کانفرنس میں شریک تھے، اور ایک جو ہم سمجھتے ہیں قدم وفاق کو اٹھانا چاہیے تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا، وہ قدم آج اپوزیشن جماعتیں، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے سیاسی جماعتیں وہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک وفاق کو دلچسپی نہیں لیتا، جب تک وفاق دونوں یہ وائرس کی مقابلہ کرے اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے وہ ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں، تب تک ہم اپنا مطالبات ان کے سامنے رکھتے رہیں گے، ہم اپنے آواز اٹھاتے رہیں گے،
اور ہمارا پورا کوشش اور محنت دن رات کی محنت ہوگا کہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کریں. میں اب شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے ایڈریس کریں. صاحب میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ ایک آج الحمدللہ ایک جوائنٹ اپوزیشن پارٹیز کا ایک بڑا ایک پروڈکٹیو سیشن ہوا اور اس کا مین ایجنڈا جس طرح بلاول صاحب نے بتایا وہ صرف اور صرف کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس وقت ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. بلاول صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں مکمل طور پر جو چیزوں کا اضافہ کروں گا. ایک یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے الحمدللہ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بہترین کوششیں کی ہیں. اس کی میں مبارکباد بلاول بھٹو صاحب کو دوں گا, ان کے جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے برادر شاہ گورنمنٹ. اور باوجود اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کوئی نان کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کے باوجود بھی تمام تر نامزد حالات سندھ گورنمنٹ جو کام کر رہی وہ انتہائی قابل ستائش. اور یہاں پر یہ ایشو کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ پورے ملک سے تعلق ہے. بلوچستان سے لے کر کے پی کے اور کے پی کے سے لے کر مہران کی وادیوں پنجاب اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. تو وفاق کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لے اور جو شکایات ہیں یا جو کمپلینٹس کو دور کرے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس وزیر اعظم کو فی الفور بلانا چاہیے اور ڈیلی میٹنگس کرنی چاہیے ضرورت پڑے, تاکہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور فی الفور آگے ایکشن لیا جائے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ سندھ گورنمنٹ کو پیش کرنا چاہیے. آج ہم نے اجلاس میں بات کی ہے اور وہ وفاق کو بجائے ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے. اور اسی طرح نیشنل ایکشن پلان تیار ہونا چاہیے اور قوم کو بتایا جائے کہ ایکشن پلان ان کا ہے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی ہے, مزید ہم وقت ضائع کرنے کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. خدا نخواستہ غلط فیصلوں اور تاخیر کے فیصلوں سے نقصان پہلے بھی اٹھایا ہے, مزید نقصان خدا نخواستہ ہو جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں آج جو ہم نے میٹنگ کی ہے اس کی سفارشات ایک ریزولوشن کے ذریعے طے کی جائیں گی تمام پارٹی جو آج شامل, اور پھر ہم ان سفارشات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اور پھر مزید ضرورت پڑی تو ہم ایسے اجلاس بلائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, اپنے صحابی بھائیوں کا. اور اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. بلاول صاحب حاضر, باقی یہاں پر دوسرے زوما بیٹھے ہیں, بازار صاحب تشریف فرما, حضرت مولانا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. ایک میں بات کروں گا کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ کو فی الفور بحال کیا جانا چاہیے. جو انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سیاسی بنیادوں پر اس کو سسپینڈ کیا تھا. اگر آج یہ لوکل گورنمنٹس ہوتی تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مل کر بہت اچھا پازیٹیو کام کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو بحال کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور باقی حکومت کو اس کے اوپر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ. لیکن اس وقت جو برسر اقتدار طبقہ ہے اور جس طبقے کو آپ ہی نے سلیکٹڈ کہا ہے, ان سے کوئی توقع مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جتنی بھی ہم درخواستیں کریں مگر وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہ پہل کرتے, حکومت پہل کرتی اور تمام جماعتوں کو بلا کے اور ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیتے, مگر بدقسمتی سے تاہنوز ان کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. اور یہ پیش رفت بھی اپوزیشن نے کی ہے اور آپ حضرات نے کی ہے.
मेरे ख्याल में आगे भी आपको हजरात ने इसको चलाना होगा। जिस तरह सूबा सिंध ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा करके पहले कदम के तौर पर उसने काम शुरू किया, आज पूरी कौम जो है वो उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो आज अगर ये भी कोई ऐसी इक़दाम उठाते, लेकिन वज़ीर आज़म पता नहीं किस हद तक खौफज़दा है, परेशान है, और न कोई ऐसा कोई उसका विजन जो है सामने आ रहा है कि इस मौजी मर्ज से कैसे निपटा जा सकता है। तो बहरहाल हर तरफ मायूसी फैली हुई है हुकूमत की वजह से। आप हजरात ने अपोजिशन में जिस हिम्मत का मुजाहिरा किया है उससे यकीनन कौम के हौसले बढ़ेंगे, और ये हमारी कौम है, हम इस कौम को जो है वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के हम कर्म पर नहीं छोड़ सकते। जो कुछ आप हजरात कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। रज़ाकार चाहिए होगा, जो भी मसले इस हवाले से हमारे सामने है, उस हवाले से हम इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करेंगे। अभी देखें, वेंटिलेटर कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मफकूद है बहुत सारी सहूलियात, अद्वियात। और गुज़िश्ता उस गुफ्तगू में भी मैंने गुजारिश की बलूचिस्तान के सहरा, सिंध के सहरा और ये कबायली इलाके और पंजाब और ये सारे, अगर इन खुदा न खास्ता इन इलाकों में ये वबा फैलती है। और अख्तर जान ने बड़ी अच्छी बात की कि ये ऐसा दुश्मन है जो साथ चल रहा है, मैं उसको देख नहीं पा रहा, मैं उसको जान नहीं सकता, लेकिन मुझे पहचान भी रहा है। इज़्न अल्लाह की है, जब उसको वो इजाज़त दे तो वो अपना कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसी मूजी बीमारी से हमने मिलकर जो है वो इस कौम को निजात दिलाना है इंशाअल्लाह। तो इस बारे में जो भी आप फैसला करेंगे इंशाअल्लाह JUI बिल्कुल साथ रहेगी और साथ देगी। बहुत सबसे पहले तो मैं आपको मियां शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन हालात में जो आपने ये APC बुलाई और उसका कामयाबी का सहरा मेरे ख्याल में आप दोनों के सर जाता है। और बात इसके कि हम एक दूसरे के करीब नहीं हैं इस बीमारी की वजह से, लेकिन थ्रू वीडियो कॉल जो है हमने आपने की मेरे ख्याल में सोच और आप लोगों की जद्दोजहद ने जिस APC को कामयाब बनाया, मैं आप दोनों की बातों को जो इंडोर्स करते हुए इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि इस बीमारी को जो हमने 3 मरलों में देखना होगा जी। एक जो होगा इसकी डायग्नोस, प्रिवेंशन और इलाज। इलाज जो है इसका लास्ट स्टेज आता है। पहले आता है इससे हमें अपने आप को, लोगों को, अवाम को, अपने प्यारों को या जो हमारे लोग हैं उनको कैसे बचाना है। और दूसरा जब स्टेज आएगा जी इसके डायग्नोस का, हमने अगर इनको बचाया आया उनमें से वाकई कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तो लास्ट स्टेज आता है वो है आपका इसका इलाज का, ट्रीटमेंट का, जो मेरे ख्याल में सबसे लास्ट है और बहुत ही इस वक्त मुश्किल है। हम अगर चाइना की मिसाल देखें, हमारी और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में जो जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने आप को कंपेयर अगर इटली से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। वो अभी तक उसके ट्रीटमेंट के उस मरहले तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अभी तक उसके बचाव के मराइल से गुजर रहे हैं कि किस तरह जो लोग हैं उनको इस वबा से बचाएं। तो अगर इसको इस तरह हम आगे ले जाएं तो मेरे ख्याल में इसका तोड़ भी हम ला सकते हैं। और इसका इंशाल्लाह अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की विल हुई, आवाम को हमने साथ मिलाया, और ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल पार्टियों की विल होगी, आवाम साथ होगी, तो हुकूमत को भी मजबूरन हमारे साथ आना पड़ेगा। नहीं आई तो वो अकेले ही रह जाएंगी। हम बिल्कुल इसमें आपके साथ हैं। हमने पहले भी कहा था, चाहे हुकूमत का या चाहे अपोजिशन का, जो भी मुस्बत इक़दाम होगा हम उसके साथ रहेंगे जिस हद तक भी जा सके, क्योंकि ये बीमारी ना सूबा देखती है, ना ये ज़ात देखती है, ना ही रंग, ना नस्ल, ना ही मजहब।
تو ہمیں سب کو مل کے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور آج اس اے پی سی میں جو کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں نے جوائنٹلی ہوسٹ کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونٹی نظر آ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, کہ پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آپس میں اپنے سیاسی اختلافات ہوں گے, لیکن جب ہمیں اس قسم کے کرائسس سچویشن پہ اکٹھا ہونا پڑا تو ہم اکٹھا بھی ہو رہے ہیں. جہاں تک ہمارا صحت کا نظام پورا پاکستان میں ہمارا صحت کا نظام میں کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, مگر یہ اس قسم کی بیماری ہے. ہیلو, کین یو ہیئر می؟ یہ اس قسم کی بیماری ہے جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور اتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں, سیریس کنڈیشن میں جا رہے ہیں, کہ اٹلی جیسا ممالک جس کا بہت ایڈوانس ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی اوور ویلم ہوا ہے. برطانیہ جیسے ممالک جہاں نیشنل ہیلتھ سروس ہے وہاں بھی انہوں نے کل بورس جانسن نے وزیر اعظم برطانیہ نے اناؤنس کیا ایک لاک ڈاؤن کا, اور وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ ان کا صحت کا نظام کافی نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا جماعت کا اور دوسرے جماعتوں کا جو مطالبہ تھا ایک جلد لاک ڈاؤن کے لیے, وہ اس لیے تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جتنا جلدی ہم اقدامات اٹھائے, جتنا جلدی ہم اس بیماری کا پھیلاؤ کو روک سکے, اتنا ہی کم لوگ بیمار ہوں گے اور اس سے ہمارا صحت کا نظام پہ کم بوجھ ہوگا. اس لاک ڈاؤن کے درمیان ہمارا کوشش ہے کہ ہم اپنا کیپیسٹی بڑھائیں, ہم اپنا ٹیسٹنگ کا کیپیسٹی بڑھائیں, ہم اپنا ہاسپٹل بیڈز کا کیپیسٹی بڑھائیں, ہمارا جو ڈاکٹرز کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ کیپیسٹی بڑھائے. لیکن کوئی صوبہ یہ اکیلا نہیں کر سکتے ہیں, اور اس لیے ہمارا اور ساری سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وفاق اپنا کردار ادا کرے اور پورا وفاقی حکومت کا زور اس بیماری کا مقابلہ کرنے میں استعمال ہونا پڑے گا. جہاں تک ریلیف ایفرٹس ہیں وہ بھی ہم اپنے صوبے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ملک بھر میں وفاقی حکومت کو سارے صوبائی حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا ان کے ریلیف ایفرٹس میں. جو آج وزیر اعظم صاحب نے اپنا پریس کانفرنس میں اکنامک پیکیج اناؤنس کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے, بہت اور کرنا پڑے گا. اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جب کہ پختونخوا اور پنجاب کا وزیر خزانہ کا انپٹ تھا اس اکنامک پلان پہ, نہ سندھ کا فائنانس منسٹر کا انپٹ تھا, نہ کسی اور سیاسی جماعت کا انپٹ تھا. بہتر ہوتا جیسے آج اپوزیشن جماعتیں کے ساتھ حکومت کے اتحادی بھی بیٹھ کے اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے سر جوڑ رہے ہیں, ویسے ہی حکومت ہمیں انگیج کرے. میاں افتخار صاحب, آپ بھی لائیو ہو, اگر آپ اپنا مختصر پریس کے لیے بات کرنا چاہیں. جی, بس آپ کی تو تمام باتیں سن لی اور تمام باتوں سے اتفاق بھی ہے, اور باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو گئی اور آپ لوگوں نے انیشیٹ کیا. اب اس کو پے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ یعنی جلد سے جلد جاری رکھنا چاہیے. اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے, کہ بجائے اس کے کہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, تو اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں مزید اقدامات اٹھانے ہیں. بہت ساری باتوں کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ہم اس مسئلے میں ایک ہیں, ہم کسی کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتے, لیکن تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا اپنا کردار ادا کرو. اگر آج مرکز اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو یہ تو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یعنی ساری انسانیت کا بقا کا مسئلہ ہے. تو اگر اس میں بھی وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو کس طریقے سے ادا کرے گا. ہم تو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور یعنی پرزور انداز میں یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے. یعنی ایسے
غائب نہ ہو کہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے. اور یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات, اور میں یہ بھی کہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے کہ خدا را حکومتی سطح پہ جو بھی ان کے نمائندے ہیں وہ جب ٹی وی پہ آئے تو مخالفین کے خلاف بات نہ کرے, اپوزیشن کے خلاف بات نہ کرے, پوائنٹ سکورنگ نہ کرے, سیاست نہ کرے. اگر اتنے بڑے پیمانے پہ اے پی سی ہو رہی ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت یا ذات کی مخالفت نہیں کر رہے, بلکہ یہ حکومت کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہر ایک کے خلاف اتنا بول لیتے ہیں کہ جو بندے کو اچھا نہیں لگتا تو ہم صرف ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا رویہ درست کرو. اگر کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے اور رویہ بھی آپ کا نگیٹو ہے تو پھر تو یہ ملک تو برداشت نہیں کر سکتا, عوام تو برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا درست سمت جانے کی کوشش کرو اور انسانیت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو اور لوگوں کی آواز کو سنو, اور تباہی جو آ رہی ہے, جو وبا آ رہا ہے, اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے, یعنی اس سے کوئی بچے گا نہیں. تو میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ایک بار پھر آپ کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت کی بنیاد پہ سندھ میں جو کہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا, پتہ لگتا ہے کہ ایک پختہ پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو اور ایک نظریاتی بندہ ہو تو وہ کس طریقے سے اپنا سارا یعنی نظام سنبھال سکتا ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم دیگر لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یعنی منفی انداز میں نہیں, مثبت انداز میں ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مشترکہ چھل کے ہم اس کا سدباب کریں. اور میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے اس میں آپ کا ساتھ بھی دیا اور دونوں نے پروگرام کیا, اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں چونکہ اے پی سی ہے تو اس بنیاد پہ میں زرداری صاحب کے صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں. کہیں وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے چوٹے ہمیں بھول گئے, ہمیں یاد ہے, خدا ان کو صحت دے. اور ہم یہی کہیں گے کہ خدا تمام انسانیت کو بچائے, اور کورونا تباہی جو آ رہی ہے خدا اس کو روکے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. بڑی مہربانی. الحق صاحب, اگر آپ میڈیا کے لیے کچھ بیان دینا چاہیں گے before they ask us questions. سب سے پہلے تو آج ہم میزبان بلاول بھٹو کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے سب کو دعوت دی, اکٹھا کیا. بڑی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس وبا کے بارے میں بھی ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاروں صوبوں کے لیے اور ایون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے یونیفارم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت وفاق کے ساتھ جو وسائل ہے وہ پوری قوم کا ہے, اس کو حسب ضرورت تقسیم کرنے اور دینے کی ضرورت ہے. اور ضروری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید انتظار کرنے کی بجائے دلیری کے ساتھ پروگریسو انداز میں آگے بڑھ کر اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے جو تجویز دی ہے کہ 25,000 سے کم آمدنی والے جو بھی گھرانے ہیں ان کو بجلی کا بل معاف کیا جائے, گیس کا بل معاف کیا جائے, اور خاص کر اس وبا کے حوالے سے جن چیزوں کی ضرورت ہے جن کی بار بار تنقید کی جاتی ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں, خصوصی طور پر جن لوگوں کو اپنے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا میں بیمار ہوں یا بیمار نہ ہوں, تو لیب نہیں ہے, ٹیسٹ کا انتظام نہیں ہے, تو اس طرح تمام چیزوں پر سبسڈی بھی دے دے اور اس کو عام کر لے تاکہ وہ مفت اویلیبل ہو, تاکہ لوگوں کو یہ چیز ان کے گھر پر ہی اویلیبل ہو. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ کشمیر کے حوالے سے جو مسئلہ درپیش تھا تو بھی ہماری حکومت نے کوئی اجلاس نہیں بلایا تھا اور آج پھر وہی روش پہ حکومت چل نکلی ہے. تو اس سے نقصان کسی کو بھی نہیں ہے, نقصان ہے غریب عوام کا, نقصان ہے پاکستان کا, اور خود حکومت کا بھی کوئی اچھا امیج نہیں بن رہا ہے. کاش آج کے اجلاس میں ہمارے ساتھ وفاقی حکومت یا برسر اقتدار پارٹی بھی شامل ہوتی, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا. لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا اجلاس ہفتہ میں ایک بار ضرور رہے. آج کل تو اجلاس بلانا بھی آسان ہو گیا ہے اور ہماری یہ مشاورت بدستور جاری ہو.
آخری جو بہت زیادہ ضروری چیز یہ ہے اور وہ ہے لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی تلقین. ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد سے شروع کر لیں اور مساجد کو تالا لگا لیں. بابا آپ گھروں سے نہ نکلنے کی تلقین کریں, اس پر پابندی لگا دیں تو خود بخود یہ ماحول بن جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھروں سے نہ نکلنا یہ ایک کلچر کی طور پر اپنایا جائے. اس کو آپ اعتکاف کہے, اپنے شر سے اپنی ذات کو بھی بچانا, بچوں کو بھی بچانا, دوسروں کو بھی بچانا, اور دوسروں کی شر سے خود اپنے گھر کو بھی بچانا. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, واپس آ کر اپنے بچوں کو گود لیتے ہیں. تو اس طرح تو آپ آگ باہر سے درآمد کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی. اس وقت صوبائی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں, سندھ کی حکومت نے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ان تمام ڈاکٹرز کو, خاص کر ڈاکٹر اسامہ, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور اس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ہزاروں رضاکار جو ہاسپٹلز میں بھی کام کرتے ہیں اور خاص کر لوگوں سے جمع کر کے غریب لوگوں کے گھرانوں تک جو خوراک کا سامان پہنچاتے ہیں, اس کو بھی ہم قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بلاول کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب کا, کہ انہوں نے اپنے آخری سپیچ میں بھی ان رضاکاروں کا ذکر کیا. اس سے ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے جو جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کی خدمت کے لیے قربانی دیتے ہیں, وقت لگاتے ہیں. میں شہباز شریف صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ تمام سیاسی جماعتوں کو رابطے میں رکھے اور خود حکومت کو بھی رابطے میں رکھے. اس وقت آپس میں لڑنا نہیں ہے, ہم سب نے مل کر اس وبا کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے. اور اس پروگرام کے مناسبت سے آخری بات میں عرض کروں گا کہ جمعے کی رات, یعنی جمعے کی رات ہم نے اپیل کی ہے پوری قوم سے کہ 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شب دعا کے طور پر ہم منائیں, کہ لوگ گھروں میں, گھروں کی چھتوں پر آ کر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے, اور جمعے کا دن یوم توبہ کے طور پر ہم منا لیں. اس لیے کہ توبہ اور دعا یہ مسلمان کے لیے ایک ہتھیار ہے, اس سے رحمت اور برکت کی دروازے کھولتے ہیں. تو جمعے کی رات یعنی جمعرات کی رات 9 بجے ہم یوم شب دعا کی طور پر اس رات کو منائیں گے, اور جمعے کا دن ہمیں یوم توبہ کی طور پر منانا چاہیے, تاکہ اگر ہم کائنات کے خالق اور مالک کو راضی کر سکے تو ان وبا سے بھی ہمیں نجات ملے گی. بہت شکریہ. صاحب سب سے میں اپنے پارٹی کے استقبال میں رہا ہوں, پارٹی جنرل خان کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کامیاب کسی کے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساری پارٹیوں کے اکابرین کو. چیئرمین بلاول صاحب, سندھ کی اچھی کارکردگی کیوں تھی؟ یہ 18ویں ترمیم اور جمہوری حکمرانی کا پھل تھا. اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتا اور سندھ میں ایک جمہوری حکومت نہ ہوتا تو شاید یہ کارکردگی نہ ہو. ملک کے دوسرے حصوں میں آپ کو معلوم ہے, سب عوام کو معلوم ہے کہ وہاں پر مسلط سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ تینوں صوبوں میں اور سلیکٹڈ اور مسلط وزیر اعظم ہیں. اس وجہ سے وہاں کی کارکردگی جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اعلانات پر اور حکومت کے باتوں پہ جہاں عوام کا اعتبار نہیں ہے. چاہے جو بھی اعلانات کرے, جو بھی روز ہیں, عوام کے کو باتیں وہاں پر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے قیدی بھائی ہیں اس کو وہاں پر قیدیوں کے ساتھ رعایت میں اس کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. جو کمزور کیسز ہو, جو 6 مہینے 1 سال کے اندر اس کی رہائی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ اس میں اعلانات بہت ضروری ہیں کہ ہمارے پسماندہ علاقوں کے لوگ جو ہیں جو اردو سے یا انگریزی سے زبانوں سے واقف ہیں, تو لہذا مادری زبانوں میں جو ہے یہ اعلانات بہت ضروری ہیں. اور ایران اور خاص کر تفتان جو ہے یہ تو بالکل کورونا کا ایک مرکز ہیں.
اس مرکزی سرچنے کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری گزارش ہے وہ بیچارے زائرین بھی بہت تکلیف میں 1500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر اس کو جانا ہے مشکلات میں جو ہیں، تو لہذا باہر جو ہے لوگوں کا بندوبست کر لے، حکومت کر لے، مرکزی حکومت کرنے اس کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، تو لہذا یہ جلد سے جلد ہونا چاہیے، بلکہ کل سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ اور چین کا جو امداد ہیں جس بھی ٹیکنیکل حوالے سے ہو، سامان کے حوالے سے ہو، یہ صوبوں کو بھی دینا چاہیے، دیگر صوبوں کو جو ہیں جو ابھی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آئل کے جو ہیں ان لوگوں نے 15% اعلان کیا ہے، 15% سے آئل جو ہے وہ کام نہیں بنتا ہے، کم سے کم 50% آئل کو جو ہے ڈیزل اور پیٹرول کو جو ہے قیمت کم کرنا چاہیے، اور غریب کو راشن مفت دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہاں جائیں؟ جو لاک ڈاؤن تو سارے ملک میں ہونا چاہیے، بلکہ سارے صوبوں میں ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو لاک ڈاؤن جو ہے این ڈی ایم اے کا کارکردگی جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ سارے بس وہاں وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر جو ہے پریس کانفرنسوں میں جو ہے وہ سب کچھ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمال کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے کارکردگی جو ہے وہ بہت کمزور ہیں، تو لہذا اس پہ جو ہے کل کے میٹنگ میں جو آج ہماری ساری پارٹیوں کا ایک رائے بن رہا ہے، یہ کل کے میٹنگ میں بھی جو ہے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کا میٹنگ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں سب اپوزیشن کو متفقہ موقف لینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے۔ میڈیا بھی جو ہے میڈیا کو بہت کچھ معلوم ہے، میڈیا والے بہت محنت کرتے ہیں، اس کے ہر علاقے میں لوگ ہیں، وہ اس کی خامیاں اس اپنے تجاویز عوام کی تجاویز دے سکتے ہیں، مگر حکومت نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میڈیا کی آزادی لوگ سب اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور میر شکیل رحمان جو ہے وہ کم سے کم جلد سے جلد اس کو جو ہے رہائی دینا چاہیے، ضمانت دینا چاہیے۔ اور اسی کے ذریعے جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ مساجد سے جو ہے اعلانات ہونا چاہیے، وہاں پہ بہت اثر انداز ہیں، ہماری مسجد میں ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں پیش امام کی بات مانتے ہیں، تو سب سے زیادہ اعلانات جو ہیں وہ مسجد نون سے ہونا چاہیے، اور ساری پارٹیاں جو ہیں اناؤنسمنٹ کرے سارے شہروں میں جو ہیں، ہر پارٹی کا اپنا جھنڈا ہو، اپنے اناؤنسمنٹ ہو، سارے پارٹی جو ہیں ہر سٹی میں جو ہیں وہ اعلانات کرنا چاہیے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جو ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، امیر لوگ جو ہے غریبوں کے ساتھ بھی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کہ اس کو ہر حالت میں غریبوں کا مدد کرنا چاہیے لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے۔ اور اسی کے دوران میری گزارش یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے حکومت کو ناکام حکومت ہے 2 سال سے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ ان لوگوں نے بہترین نہیں لائی ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں اتنے بڑے آفت میں جو ہے، تو سارے ملک برباد کر لیں گے اگر ہم نے ان لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ عوام کو میرے یہ آپ کے ذریعے جو ہے اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے جو ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے جو اعلانات ہیں اس پہ جو ہے اس کو غور کرنا چاہیے اور اس پہ پابندی کرنا چاہیے عوام سے جو ہے۔ یہ میرے گزارشات ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ آج ہمارا جو اپوزیشن لیڈر کی طرف سے اور ہماری طرف سے یہ کوشش ہے جس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی شریک تھے اور حکومت کے اتحادی بھی شریک تھے، اور اس میں ہمارے مطالبات بھی ہے، تجویز بھی ہے وفاقی حکومت کی طرف، وفاقی حکومت کے لیے، جس میں ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ پیش کرے اس معاملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس میں ہم اپنا انپٹ دینے کو تیار ہے۔ اگر وفاقی حکومت ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو یہ جو ہم سارے سیاسی جماعتیں ہیں ہم آپس میں اپنا ہی ایفرٹ
ضرور کریں گے، لیکن جیسے سب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بہتر ہوتا کہ یہ جو کوشش ہے یہ وفاقی حکومت کا ذمہ داری بنتا ہے، وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ کا ملک میں سارے صوبے کو لے کے چلے، ان کا قیادت کرے، برابری کے ساتھ ہر شہری کے ساتھ سلوک کرے، اور اس قسم کے کرائسس میں وہ قیادت دکھائے جو ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنا یہ جو پریس کانفرنس ہے ذرا اینڈ کروں گا، اس لیے ہمارا جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہے وہ کافی زیادہ ہیں، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ کافی دیر سے ادھر بیٹھے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی کمی پیشی ہوا ہے، کوئی آواز کم آیا ہے ایسیٹرا، میں اس کا معذرت خواہ بھی ہوں، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ بھی کرتا ہوں۔ تھینک یو۔